العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ سورۃ النور آیت نمبر 33 اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز 34 بھی ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو فطری شہوات ہیں ان کا راستہ کلی طور پر بند نہیں کیا ہے، یعنی ان کی تکمیل کا راستہ مکمل طور پر بند نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے لیے جائز اور حلال راستہ پیدا فرمایا ہے، جس میں اس کے لیے فائدہ بھی ہے، برکت بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا حصول بھی ہوتا ہے۔ جو کام بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا کے تابع ہو کر کیا جائے وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا باعث بنتا ہے، اور انہی عظیم اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ نکاح بھی ہے۔ نکاح اس کا کہ کل ذکر ہوا تھا اور اس کی ترغیب دلائی گئی تھی۔ اب آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے، وہ ان حضرات سے متعلق ہے کہ جن کے پاس نکاح کی قدرت نہیں ہے، جو نکاح کی کوئی سبیل نہیں پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور بہت ہی بچیں، پرہیز کریں حرام سے، ہر طرح کی آلودگی سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، استعفاف، اس کا جو مادہ ہے وہ تو عین فافا، عفا یعف عفتاً وعفاف، لیکن یہاں پر استعفاف استعمال ہوا ہے، اس میں کچھ حروف کی زیادتی ہے، تو ان حروف کی زیادتی سے معنی میں بھی کثرت اور زور پیدا ہو گیا ہے کہ بہت ہی احتیاط کریں، بہت ہی بچیں ہر طرح کے حرام سے اور ہر طرح کی ان شہوات سے جو محرم ہیں، اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی ہیں۔ نہ اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دیں، نہ اسی طرح سے اپنے جسم کو، مباشرت محرمہ کو، اور نہ اسی طرح سے جو ہے عورتوں کے پیچھے جانے کو، اور مختلف جو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مکمل طور پر پرہیز کریں، بچیں۔ کون؟ الذین لا یجدون نکاحا، وہ جو نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے، نکاح کی کوئی صورت، کوئی راستہ نہیں پاتے۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ جو بہت ہی حرص رکھتے ہیں مکاتبت کی، مکاتبت یعنی مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ آزادی کی تحریر یا معاہدہ، غلام کا اپنے آقا سے یا لونڈی کا اپنے سید سے معاہدہ کہ جی میں آپ کو اتنی رقم جو ہے وہ اتنے عرصے میں ادا کر دوں گا، آپ مجھے اس کے وصول کرنے ہونے کے بعد مجھے آپ مجھ سے آزادی کا معاہدہ کر لیجئے کہ مجھے آپ آزاد کر دیں گے۔ والذین یبتغون الکتاب، والذین یبتغون الکتاب، اور وہ جو شدید ارادہ اور حرص رکھتے ہیں مکاتبت کی، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے کہ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں۔ فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی ان سے یہ معاہدہ کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کچھ خیر جان لو، کچھ خیر معلوم کر لو، تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ مکاتبت کر لو۔
وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں دیا ہے، اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر، زناکاری پر، ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن، پاک باز رہنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم اس سے طلب کرو دنیاوی زندگی کا معمولی ساز و سامان، یعنی ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اس لیے کہ تمہیں دنیا کی معمولی متاع، معمولی ساز و سامان فائدہ مل جائے، اس ارادے کے تحت اور اس حرص اور امید میں۔ ومن یکرہہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا، یعنی کس پر؟ اسی زناکاری پر مجبور کرے گا۔ ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور بہت ہی بچائیں اپنے آپ کو ہر طرح کی حرام کردہ امور سے۔ زنا اور زنا کے مقدمات اس میں سب شامل ہیں جو زنا تک لے جانے والے راستے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ کون بچے خاص طور پر جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ لا یجدون نکاحا، جو نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے۔ اب کل بھی یہ ہمارے کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ جی آپ نے تو کہا کہ نکاح جو ہے وہ ایک سبب ہے رزق کی وسعت کا، رزق کے کھلنے کا، کہ اللہ کی طرف سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اور اسی طرح سے پھر حدیث مبارکہ میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ نوجوان، وہ حضرات جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ پھر نکاح نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، تو وہ روزے رکھیں گے کیونکہ یہ ان کی شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو ان دونوں میں کس طرح سے جمع کیا جائے گا؟ میں قرآن کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ صبر کریں، ہر طرح کے محرمات سے بچیں، کہ جو نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے کب تک بچیں؟ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو ایک طرف تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، جو نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے، وہ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں ہر طرح کے حرام امور سے، ناجائز راستوں سے، اس میں تمام راستے ناجائز داخل ہیں۔ جو نکاح شرعی ہے اس کے سوا جتنے بھی ناجائز راستے ہیں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے، وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس میں ذکر فرما دیے، اس میں شامل ہیں، یعنی وہ تو اگر وہ نہیں پاتے تو اللہ ان کو جب تک غنی نہ فرما دے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ان میں جمع کیسے ہوگا؟ اب اس کا جواب انشاءاللہ ہم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ جو ذکر ہے کہ نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے، لا یجدون نکاحا، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ان کے پاس مال نہیں ہوتا؟ صرف یہ مراد ہے اس سے؟ نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے، نکاح کا کوئی راستہ نہیں پاتے، اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، اس سے مراد کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر ان کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے، نکاح نہیں ہو سک رہا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، نکاح کی استطاعت، مالی استطاعت ہوتی ہے، لیکن مالی استطاعت کے باوجود انہیں رشتہ نہیں ملتا ہے۔ کوئی اور رکاوٹ ہوتی ہے کہ معاشرے میں ان کے ہاں ان کی قبولیت نہیں ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ ان کو نکاح کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، ان کو رشتہ نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کے لیے مشکل ہے۔ سمجھ گئے؟ اس میں وہ تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو جب نکاح نہ پانے کی تمام صورتیں شامل ہو گئیں، جس میں مالی بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس میں شک نہیں ہے، ابھی میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں کہ مالی استطاعت کا نہ ہونا اور نکاح کے ذریعے فقر کا ختم ہونا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ جب یہ بیان ہو گیا کہ نکاح نہ پانے کی صورتیں صرف مالی نہیں بلکہ اس میں تمام رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو کوئی بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر اللہ جو فرما رہے ہیں کہ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، تو اس میں پھر جو غنا اللہ نے دینا ہے، اس سے مراد صرف مال کا غنا ہے یا ہر طرح کا غنا ہے؟ ہر طرح کا غنا ہے، نکاح کا غنا بھی شامل ہے، کہ جو بھی ان کی رکاوٹ تھی نکاح نہ ہونے میں، وہ مالی تھی،
معاشرتی تھی، سماجی تھی، کوئی بھی تھی، یا جسمانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عیب ہے اس بیچارے میں جو اس کی شہوت میں تو نقص پیدا نہیں کرتا ہے قوت میں، لیکن بہرحال اس کی کوئی ایسی ظاہری حیت میں نقص پیدا کرتا ہے جس کی بنا پر اس کو نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے، اللہ اس کے لیے نکاح کو آسان بنا دے، اس کو غنا دے دے. ابھی وہ محروم ہے نا اس چیز سے، نکاح سے محروم ہے، تو اللہ اس کو غنی کر دے، اس نکاح کا راستہ بنا دے اور اس کو نکاح کی جو نعمت ہے وہ حاصل ہو جائے، اللہ ایسے راضی کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ لطیفہ سا بنا ہوا ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ جی واللہ عالم صحیح ہے، درست ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال ایک اس کی جو ہے نا وہ ضرب المثل کی حیثیت بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں، ورنہ جھوٹ جو ہے مزاح میں بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا نا جی کہ رشتہ بس میرا جو ہے کسی جگہ پر ہونے والا ہے، جو ہے وہ آدھا کام ہو گیا ہے، 50% ہو گیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میری طرف سے تو ہاں ہے، بس ان کی طرف سے ہاں ہونی ہے. تو اس طرح کا 50% والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے. تو اب اس میں یہ بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جس کے پاس نکاح کی استطاعت نہ ہو، فَعَلَيْهِ عَلَىٰ، تو اس پر کیا ہے کہ وہ روزے رکھے. تو اب عدم استطاعت سے کیا مراد ہے؟ عدم استطاعت مالی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی انسان کے پاس رہائش بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو وہاں پہ رکھ سکے، اور دوسرے ایسے مسائل ہوتے ہیں. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ نہیں ملتے کہ جو اس کی محتاجگی کے باوجود اس کی دوسری صلاحیتوں کو، صفات کو، دینی صفات اور اخلاقی صفات کو دیکھتے ہوئے اسے رشتہ دے دیں، اسے نکاح پر آمادہ ہو جائیں. یہ بھی تو ایک رکاوٹ ہے نا. ان کا ایمان وہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں اس نوجوان کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کل میں نے، کہ جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، لیکن کیا وہ اس کے نکاح میں رکاوٹ بنا؟ نہیں بنا، اس لیے کہ ان کا اللہ کے اس وعدے پر یقین تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے نکاح میں رکاوٹ یا معنی قرار نہیں دیا. اس کا نکاح ہو گیا. قرآن کریم کے عوض جو اس کو قرآن آتا تھا، تو وہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو اس نکاح کی برکت سے غنا عطا فرما دے گا، غنی کر دے گا. تو یہ بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. تو عدم استطاعت سے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ بیٹھ جائیں آرام سے، جب تک کہ آپ کا ایک خاص اسٹیٹس نہ ہو جائے، ایک خاص بینک بیلنس نہ ہو جائے، ایک خاص آپ کے پاس خزانہ اکٹھا نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نکاح نہ کریں. مراد یہ ہے کہ آپ کی ہاں یہ رکاوٹ بن سکتی ہے، معاشرے کی وجہ سے بن سکتی ہے، اور پھر مال کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہے اس کو عدم استطاعت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عدم استطاعت کہا گیا ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نکاح کریں ہی نہ، کہ عدم استطاعت کی صورت میں آپ نکاح نہ کریں، جیسے کہ بعض دوستوں کو خیال ہوا کہ شاید اللہ نے منع فرما دیا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عدم استطاعت اگر رکاوٹ بن رہی ہے اس میں ممکن ہے کہ وہ شرعی رکاوٹ نہ بنتی ہو، وہ عدم استطاعت کا شرعی اعتبار نہ ہو، لیکن معاشرے میں یا کسی اور بنا پر ایک مشکل ہو جائے، ہوتی ہے نا مشکل، تو وہ ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے پھر؟ اب انسان کی شہوت بھی پوری ہے، ایک مرد ہے مثلا، وہ طاقتور ہے، اس کے پاس شہوت بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو استطاعت حاصل نہیں ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، کیا کرے وہ؟ تو یہاں پر فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اس نے عفت اپنی برقرار رکھنی ہے. تو اللہ کے رسول نے اس عفت کے حصول کا طریقہ بتا دیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ فعلیہ بالصوم، کہ وہ روزے رکھے. اور اس سے پہلے جو بالعموم ذکر ہوا وہ کیا ہے؟ کہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو جھکانا، اور حفظ الفرج، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اور اسی طرح سے پھر روزے رکھنا، اور روزے رکھنا بھی اس کے لیے ہیں کہ جو واقعی اپنی شہوت سے مغلوب ہوا چاہتا ہے، جس کی شہوت زیادہ ہے، اور جس کا اتنا مسئلہ شہوت کا نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ
یہ پریشان کرے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ فعلیہ، علی کا لفظ کیا ہے کہ اس پر ہیں، یعنی وہ ایک منہ زور گھوڑے کی مانند ہے نا، اس کو روکا جا رہا ہے کہ فعلیہ بالصوم. اب کئی دوست یہاں پر کہتے ہیں دیکھیں یہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے باوجود شہوت بڑھ جاتی ہے. کئی دوستوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو نسخہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعتاً ایک بہت ہی مفید اور مؤثر نسخہ ہے. اس کی تاثیر میں کوئی شک نہیں ہے. مصیبت جو ہے وہ ہماری جانب سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر صرف رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور اس کے سوا روزے نہیں رکھنے، اور وہ بھی ایسے روزے رکھنے ہیں رمضان کے کہ صبح سحری کے وقت ایسے کھانا ہے کہ بس زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ملتا، اور افطاری کی تیاری 6 گھنٹے پہلے بلکہ صبح سے ہی پلاننگ ہو جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اتنا کھانا ہے کہ بس اب یہی کچھ ہے. تو اس انداز میں جب کھائیں گے تو عام دنوں سے بھی زیادہ انسان کے اندر وہ شہوت جو پیدا کرنے والا مادہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مسنون روزے رکھیں اور مسنون خوراک کھائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی شہوت نہ ٹوٹے، اور مسلسل روزے رکھیں. یہاں پہ حدیث میں جو الفاظ ہیں، جو حدیث کی جو تنبیہ اور ارشاد ہے، رہنمائی ہے. اب دیکھیے کہ مسنون روزے کون سے ہیں. اگر آپ دیکھیں پیر اور جمعرات کا 2 روزے شامل کر لیں، پھر ایام 20 کے روزے شامل کر لیں 3، ٹھیک ہے. تو یہی اگر آپ دیکھیں تو مہینے میں کوئی آپ کے کتنے روزے بن جاتے ہیں؟ یہ 11 تو یہ بن گئے. اور اس کے سوا اگر انسان کچھ تھوڑے سے اور روزے بھی رکھ لے تو یقینی بات ہے کہ وہ اعتدال پر آ جاتا ہے، اور اپنی خوراک میں بھی اعتدال کرے، پھر اتنا کھائے جیسا کہ کھانے کا حکم. مسنون جو کھانا ہے اس انداز سے کھائے تو یقیناً انسان کے لیے یہ مفید ہے، اور یہ بڑا قدرتی حل ہے. انسان اگر اپنی خوراک بالکل کم بھی کر دے، اس سے اس کا وزن کچھ کم ہو جائے گا، کچھ ظاہری جسمانی کمزوری اس کو لاحق ہوگی، لیکن اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی، اور جب وہ خوراک اپنی دوبارہ معمول پر لائے گا اس کی صحت بحال ہو جائے گی. کوئی نقصان نہیں ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ طبعی اور شرعی حل ہے. تو یہ اس سے مراد حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، اور فضل سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دونوں طرح کا فضل اس کو حاصل ہو سکتا ہے. مال کا بھی اگر مال رکاوٹ ہے تو، اور دوسرا بھی اگر کوئی اور رکاوٹ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے دور ہو جائے گی. اللہ اس کو غنی کر دے گا اور وہ نکاح کر لے گا، نکاح کرنے کا وہ اہل ہو جائے گا، نکاح کی صورت اس کو مل جائے گی. اب دیکھیے کہ اس کے بعد پھر سابقہ آیت میں ذکر ہوا تھا کہ تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا نکاح کرو جو ان میں سے نیک ہیں. تو اب غلام اور لونڈیوں کے نکاح میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ نکاح کیا جائے ان کا، کہ ہم سے یہ، یعنی ان کو ہوتا ہے کہ ہماری خدمت میں یہ رہیں. اور پھر غلام خود بھی پسند نہیں کرتے بسا اوقات کہ ان کی جو اولاد ہے وہ پھر ان کے سید کی جو ہے مملوک بن جائے ان کی طرح سے، تو بھی اسے بچتے ہیں. تو اس کی ایک صورت اب، اور اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں یہ بھی ہمارے سامنے اصول آ جائے گا اسلام کا یہ روشن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو غلامی کا تصور کہتے ہیں اسلام کے اندر ہے، اصل میں یہ اسلام نے اس کو ختم کیا ہے. کتنے خوبصورت انداز میں، دیکھیے ذرا اس کو ذرا سمجھیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور کس صورت میں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان غلام اور لونڈی کو ایک حل بتایا ہے، اور ان کے جو مالک ہیں ان کو بھی اس آیت نے مجبور کیا ہے. فرمایا والذین یبتغون الکتاب، اور وہ یبتغون الکتاب وہ لوگ جو مکاتبت چاہتے ہیں. یبتغون، ابتغاء کہتے ہیں شدید طلب کو. ایک عام ارادہ اور طلب ہوتا ہے نا، اور ایک ابتغاء ہے جس میں شدید طلب ہے. اسی آیت میں آگے اپنے پڑھا کہ بغاء کا لفظ آیا ہے بدکاری کے معنی میں. تو امام راغب کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے با غین اور یا، اس سے مراد ایسی طلب ہوتی ہے، ایسی طلب، انسان کا ایسا ارادہ جس میں وہ حد سے تجاوز کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ عمل کرے یا نہ کرے مگر اس کی جو خواہش ہے، اس کا جو ارادہ ہے وہ شدید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم حد سے تجاوز کرنے کی بات اگر نہ بھی کریں، اتنی بات ہی کر دیں کہ شدید ارادہ، شدید طلب پر یہ دلالت کرتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مؤمنوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کے چہرے کی ابتغاء کے لیے عمل کرتے ہیں. ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، شدید طلب، شدید آرزو ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرہ ذوالجلال کی. تو ابتغاء میں شدید طلب اور شدید ارادہ کا جو معنی ہے وہ موجود ہے. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو کہ شدید طلب رکھتے ہیں کس کی؟ مکاتبت کی. کن میں سے؟ مما ملکت ایمانکم، تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہوئے. تو یہ ایمان جمع ہے یمین کی، یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو، اور شمال
بائیں جانب. تو دائیں ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ دائیں ہاتھ ہی ہمیشہ مالک ہوتا ہے. ایک اکثر انسان چونکہ دینا لینا اس کا یہ تمام معاملات دائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں, اس لیے اس کی ایک تعبیر اس انداز سے کی جاتی ہے. مراد اس سے کیا ہیں؟ آپ کے مملوک, غلام اور لونڈیاں. تو فرمایا کہ اگر ان میں سے تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے کوئی شدید اس کی آرزو رکھتا ہے, طلب رکھتا ہے کہ اس سے تم معاہدہ کر لو. کس کا؟ آزادی کا. مکاتبت یہ لکھا جاتا ہے, معاہدہ تحریر ہو جاتی ہے, ایک خاص جو مقدار ہے وہ طے ہو جاتی ہے کہ اس نے غلام نے اپنے مالک کو دینی ہے, اور عموماً اس کو قسطوں میں طے کر لیا جاتا ہے. اس میں آسانی ہوتی ہے, اکٹھی یکمشت بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے سکتا ہے, لیکن اس کو عموماً قسطوں میں طے کر لی جاتا ہے کہ اتنی اقساط اس کی ہو جائیں گی. جب اس کو ادا کر دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا. اور جیسے ہی یہ معاہدہ ہوتا ہے, غلام کی جو آزادی ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے, اس لیے کہ پھر اس کے بعد جو کچھ وہ کماتا ہے اس کا وہ مالک بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس نے مالک کو ادا کرنا ہے, اور اس طرح سے اس کا سارا مال جو ہے مالک اس سے لے نہیں سکتا ہے, کیونکہ اب وہ مکاتب بن گیا ہے عبد, اور اس نے اس کو ادا کرنا ہے. لیکن وہ آزاد کب ہوگا؟ جب اس کو مکمل وہ رقم ادا کر دے گا تو اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا. یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, فرمایا کہ فکاتبوہم, تو ان سے مکاتبت کر لو, ان سے یہ آزادی کا معاہدہ کر لو. حکم دیا ہے, امر ہے یہ کہ کرنا ہے یہ, ٹھیک ہے. اب اس میں جو فا ہے نا, فکاتبوہم, یہ فا یہاں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ والذین, یہ الذین جو ہے نا, اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایسا کریں تو کیا کرنا ہے. تو آگے اس میں ایک طرح سے شرط کا معنی ہے, تو اس لیے جواب کی صورت میں ہی آیا کہ فکاتبوہم, تو ان سے معاہدہ ضرور کر لو. اس میں اب پھر جو ہے یہ ہے تو صیغہ امر کا, لیکن اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو امر ہے یہ استحبابی ہے یا وجوبی ہے. کیا اگر کوئی غلام مطالبہ کرتا ہے اپنے مالک سے, یا لونڈی مطالبہ کرتی ہے کہ جی مجھے آزاد کرو, میرے سے معاہدہ کرو, تحریر کر لو, مکاتبت کر لو, تو کیا وہ پابند ہے مالک یہ کرنے کا؟ وجوب ہے اس میں, یا یہ کہ مستحب ہے کہ شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے, پسند کیا ہے, مگر نہ کرنے پر گناہ گار نہیں ہوگا. اس میں دو موقف ہیں, اس میں علماء کے دو موقف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہی کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پابندی نہیں ہے, اس میں استحباب ہے, امر ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اس کی وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ غلام اس کا ایک طرح کا مال ہے, تو جیسے کسی انسان کا مال اس سے زبردستی نہیں لیا جا سکتا, اس کا گھر ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنا مال کسی کو دیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس من, کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے اپنا مومن اپنا مال دیتا ہے تو وہ لے سکتے ہو, وگرنہ زبردستی نہیں لیا جا سکتا. تو جب غلام اس کا مال ٹھہرا تو اس کی رضامندی, مالک کی رضامندی کے بغیر کس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ ضرور اس کو آزاد کرے گا. ان کی یہ دلیل ہے. جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ بہت سے ایسے اموال ہیں مسلمانوں کے جن کے وہ مالک ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو اپنے مال میں سے ان کو دینا پڑتا ہے. جیسے کہ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کہاں سے دی جاتی ہے؟ اپنے مال سے دی جاتی ہے نا, جو اس کا مال, اس کا وہ مالک بنتا ہے, تو اس کو اپنے مال سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے, جو کہ اللہ نے واجب کر دیا. اسی طرح سے جب غلام کی مکاتبت واجب کر دی ہے تو مکاتبت اس کو کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ قول راجح ہے, دوسرا قول جو ہے یہ راجح کہ یہ وجوب ہے اس میں. دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر امر جو ہے ایک اور قرینہ بھی ہے. ویسے تو خیر امر ہوتا وجوب کے لیے ہے, الا یہ کہ کوئی قرینہ ایسا آ جائے جو اس کو وجوب سے پھیر کر استحباب پر لے جائے. لیکن یہاں پر کہتے ہیں قرینہ ایک اور بھی ہے جو اس کو اس کی جو ہے وہ تائید اور تاکید کرتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے, کہ اللہ رب العزت نے اور شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام اور لونڈی کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے, ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے کئی مقامات پر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان من اعتق عبدا اعتق اللہ منہ بكل جزء منہ جزء من النار حتى الفرج بالفرج, کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے عضو کو آزاد کر دیتا ہے, یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح سے پھر اگر آپ دیکھیں تو جو کفارے رکھے گئے ہیں, ظہار کا کفارہ ہے, قسم کا کفارہ ہے, قتل کا کفارہ ہے, ان میں کیا ہے کہ
آپ ایک گردن آزاد کریں, غلام آزاد کریں. اور پھر ترغیب دلائی گئی ہے اس کی بہت. زکوٰۃ کے مصارف میں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک مصرف کیا ہے اس کا, وفی الرقاب والغارمین. تو اس میں بھی یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ ایک مصرف یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بلد میں ذکر فرمایا کہ ایک گھاٹی ہے جو انسان کو چڑھنا پڑتی ہے عمل صالح کی, اور اس میں ایک اس گھاٹی کے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ فک رقابہ, گردنوں کو آزاد کرنا. تو اس کی بہت ترغیب دلائی. تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا مقصود کیا ہے؟ شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ غلام اور لونڈی کو آزاد کیا جائے. اور یہ دیکھیں کتنی سبحان اللہ حکمت ہے اسلام کی, کیونکہ اس دور کے اندر اس طرح سے تھا کہ غلاموں کی قسمیں تھی 3. ایک تو یہ تھا کہ کسی نے کسی کو اغوا کیا, بالجبر غلام بنا لیا, بعد میں بیچ دیا, پھر وہ بکنا شروع ہوا تو غلام کی صورت بن گئی. ایک وہ غلام تھے جو نسلاً غلام چلتے آ رہے تھے. ایک وہ تھے کہ جو جنگ کی صورت میں غلام اور لونڈی بنتے. ٹھیک ہے, تو شریعت نے ان سب کو ایک دم سے یکلخت حرام نہیں کیا کہ چھوڑ دو. اگر وہ چھوڑے جائیں تو وہ غلام جن کے وہ ذمہ دار تھے, وہ لونڈیاں جن کے وہ آقا تھے, بہرحال ان کے پاس وہ رہ رہے تھے اور ان کے کفیل تھے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے تھے. تو اگر ان کو اچانک چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے پر اتنا بڑا بوجھ, جبکہ فقر کی بے انتہا بری صورتحال تھی, تو وہ کون اٹھاتا؟ ایک بات. دوسری بات پھر ان کی خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کی عفت کا کیا صورتحال ہوتی؟ یہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں جہلا, اگر آپ ان کی اپنی حالتوں کو دیکھیں, جو کہتے ہیں اسلام نے جو ہے وہ غلامی رکھی ہوئی ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہ اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا, کہ اگر غلام مطالبہ کر دے کہ میں تمہیں رقم دیتا ہوں اور غلام کی یہ آرزو ہے کہ مجھے آزاد کیا جائے, تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کرو اس کو آزاد کرنا پڑے گا. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت انس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کتنے بڑے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے جو غلام تھے سیرین, اور یہ وہی ہیں سیرین کے جن کے بیٹے ابن سیرین مشہور ہیں, امام, بہت بڑے معبر ہیں, تعبیر کرنے والے. ان کے والد سیرین ان کے غلام تھے حضرت انس کے. تو انہوں نے کہا, سیرین نے کہا انس سے کہ آپ مجھ سے مکاتبت کر لیجئے. حضرت انس نے انکار کر دیا. تو سیرین جو ہیں وہ حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ جناب یہ میں ان سے کہتا ہوں لیکن مجھ سے یہ مکاتبت نہیں کرتے. تو عمر نے فرمایا کہ کاتب, مکاتبت کرو انس, کیوں نہیں کرتے ہو؟ فابا, انس نے انکار کر دیا. فضربه بالدرة ويتلو فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه. عمر نے کوڑا اٹھا لیا کہ کرتے ہو یا نہیں. اللہ فرماتا ہے فکاتبوه من علمتم فيهم خيرا, اگر تم ان میں خیر جان لو تو کرنا پڑے گا, مکاتبت کرنی پڑے گی. تو انہوں نے مکاتبت کر لی, معاہدہ کر لیا. سبحان اللہ. اور آزادی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک خود ہی سمجھتا ہے غلام اور لونڈی سمجھتی ہے کہ میرا, اب ایک شخص کے پاس, ایک مرد کے پاس, مثلا لونڈی کے حوالے سے بات کریں تو اتنی استطاعت کبھی نہیں ہوتی کہ وہ بیویوں کو بطور بیوی رکھے 4 سے زائد, اور لونڈیاں بیسیوں بھی ہو سکتی ہیں. جنگی صورتحال میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اس دور میں. یہ جو کفار, جو جہلا, جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ خواتین خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جنگوں میں ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے وہ, اور جو مردوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ جانوروں سے بدتر ان کے رکھتے ہیں, اور ان کی عفت اور ان کی عصمت, ایک ایک خاتون کے اوپر جو ہے 50 درندے حملہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بعض کی اسی انداز میں. یہ بہتر ہے یا اسلام کی ایک حل, ایک ایمرجنسی ایک حل ہے جو اسلام نے رکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک یہ صورت ہے کہ اس کی ذمہ داری میں وہ خواتین ہوں, ان کا وہ تحفظ بھی کرے. اور پھر اسلام نے کتنا سخت حکم دیا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا کہ اپنے غلام کو وہ مارتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ گن لے, اگر تو یہ اس کی غلطی کے برابر ہوا تو پھر تو بچ جائے گا, ورنہ پھر تجھے اللہ سے سزا ملنی ہے. اس نے وہی آزاد کر دیا کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں. جگہ جگہ ترغیب دلائی کہ آزاد کر دو, چھوڑ دو, آزاد کر دو. اور پھر یہ مکاتبت کا حکم دے دیا کہ اگر وہ مکاتبت کرنا چاہیں اور آپ ان میں خیر جانے, خیر دیکھ لیں, تو آپ ان کو مکاتبت جو ہے آپ کو کرنی پڑے گی. تو اس لیے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں مکاتبت کا جو حکم ہے یہ حکم وجوبی ہے, یہ وجوبی ہے. فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. ہاں ایک شرط اور لگا دی ہے, وہ ہے ان علمتم فیہم خیرا. یہ شرط جو ہے نا یہ مکاتبت کی شرط ہے, یہ بھی شرط ہے, ان ایک اور شرط ہے. یہ شرط مکاتبت کی ہے کہ اگر تم جانو کہ ان میں خیر ہے. خیر سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے اندر جو ہے وہ دینی بھی خیر ہے اور ان کے اندر کمانے کی بھی صلاحیت ہے. یہ نہیں کہ وہ تم سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہیں سے قرض پکڑا اور تم سے آزاد ہو گئے, اس کے بعد بوجھ بن گئے. آپ کوئی مانگ رہا ہے اور اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ ڈاکے ڈال رہا ہے, کوئی دوسرا معاملہ کر رہا ہے, معاشرے پر ایک مصیبت بن گئی.
ٹھیک ہے، تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں تم خیر جانو. اگر کوئی مالک ظلم کرتا ہے اور خیر جاننے اور نیت صالحہ کے باوجود اور اس کے غلام یا لونڈی کی صلاحیت کے باوجود جو ہے مکاتبت سے انکار کرتا ہے، تو اس کے پاس حق حاصل ہے کہ حضرت سیرین کی طرح سے وہ جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہے اس کے پاس چلا جائے اور معاملہ پیش ہو جائے، اور وہ پھر دیکھے گا کہ صحیح بات کیا ہے تو وہ فیصلہ کر دے گا اور مکاتبت کا حکم وہ جاری وہاں سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہوگی بات، سمجھیے. تو اب اسلام نے غلامی کو برقرار رکھا ہے یا اس کو ختم کیا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اور تمام ان جو ہے مفاسد کو دور کرتے ہوئے جو کہ ہمارے موجودہ معاشروں میں اور مغربی تہذیب زدہ معاشروں میں پیدا ہوتے ہیں. بلکہ یہاں پر تو ویسے جو کیپٹلزم ہے آپ کا، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے بیچارہ، اس نے ویسے ہی غلام بنایا ہوا ہے لوگوں کو، اپنی شہوتوں کا غلام. آپ یقین کیجئے کہ چونکہ میں نے جدید طبقات دیکھے ہیں، عمر گزری ہے ان کے ساتھ، تو ایک اصول ہوتا ہے ان کا، مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز، MBO. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی بندہ آتا ہے، آپ کو کیا چاہیے، بیٹھ جائیے جی، آپ کو گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، اتنے سال بعد یہ کچھ چاہیے، مل جائے گا، لکھ دیں یہاں پر. اس کے بعد وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر اور اپنی گاڑی کے لیے زور لگا رہا ہوں، لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ جو اس کے آرگنائزیشن ہے، بیسیکلی اس کی جو بھی اس کا ادارہ ہے، ادارے کی سطح پر جو کام ہوتا ہے پھر وہی پھیلتا ہوا ملک اور قوموں کی سطح پر جاتا ہے نا، غلام بنایا جاتا ہے. تو اصل میں اپنے مقاصد کے اندر اس کے مقاصد کو ضم کر دیتا ہے، کہنے کو وہ اپنی گاڑی اور گھر کے لیے بھاگتا ہے، اس کی شہوت کو اس طرح سے بھڑکایا جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایڈورٹائزمنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے، اشتہار لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، لوگوں کی شہوت کو بے لگام کیا، لوگوں کو سکون ختم ہو گیا ہے. مجھے بھی گھر چاہیے، گاڑی چاہے سود پہ لینی پڑے، لیز پہ چاہیے مجھے گاڑی، اور یہ بھی چاہیے. ہر چیز، ہر انسان جو ہے اپنی شہوت پر قابو نہیں پا سک رہا. ان چیزوں کو دیکھ دیکھ ترغیبات اور تحریصات ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہے کہ وہ ساری عمر اپنی شہوت کا غلام بنا رہتا ہے، اور وہ بھی جو اس کا باس ہے اپنے وہ مقاصد حاصل کرتا ہے. جس طرح سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو خاص طور پر جو ہے اس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے طاقتور ممالک استعمال کرتے ہیں. کسی نہ کسی بندے کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ پکڑتے اوپر کے بندوں کو ہیں جو ان کے صاحب اقتدار ہوتے ہیں، وہ اچھی ملازمت کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی قیمت لگاتے ہیں، ان کے مقاصد کی قیمت طے کرتے ہیں، ان کے ذاتی اغراض اور ہوس کی، اور پھر اس کے بعد ان کا کام پورا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا غلامی نہیں ہے اور کیا ہے؟ تو اسلام تو احسان کا دین ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ تو صرف ایک صورت ہے. اور پھر اس کے بعد اگر جنگ ہو جائے، معاذ اللہ. ابھی ایک واقعہ چند دن پہلے، ایک پاکستانی فوجی تھے، کیا نام تھا ان کا، جن کو چھوڑا 40 سال بعد انڈیا نے، جی مقبول حسین صاحب. اب وہ بیچارے کو دیکھیے، حالانکہ یہ جنگی معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو فوجی کو پکڑا ہے تو ایکسچینج میں آپ اس کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے گھٹیا ذہنیت، دیکھیے باتیں کرتے ہیں اسلام کو کہ 40 سال اس کو رکھا اور ظلم کی انتہا کر دی، زبان کاٹ دی. تو یہ تو ایک معمولی سی ایک مثال ہے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، جہاں بھی آپ کفار کو دیکھیں گے بدترین جانوروں سے بدتر ظلم یہ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ مسلمان کو دیکھیں گے، اسلام کو، ان میں احسان ہے، ان میں رحم ہے. یہ فطری جذبہ ہے اسلام کا. تو اس لیے اس طرح کے اعتراضات جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے دین کا علم ہو تو ہم ان کو اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. ہاں خیر ان میں ہونی چاہیے کہ ان میں آپ خیر کو جو ہے وہ جان لیں. اور فرمایا کہ آگے دیکھیے پھر سبحان اللہ کیسی ترغیب ہے. پھر اللہ نے پورے معاشرے کو اس کام پر لگا دیا. فرمایا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَآتُوهُمْ، اور دو ان کو، من مال، اس مال سے، من مال اللہ، اللہ کے اس مال سے، الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی اب کیا ہے کہ جس کا غلام یا لونڈی ہے وہ بھی اپنے مال میں سے دے. وہ کیسے دے سکتا ہے کہ وہ اس کی کچھ جو مال کی مقدار لینی ہے اس میں کمی کر دے. اگر قسطوں میں لے رہا ہے تو بہتر یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ آخری قسط چھوڑ دے یا آخری اقساط چھوڑ دے پہلی کی بجائے، کیونکہ پہلی چھوڑے گا بعد میں وہ قیمت ادا نہ کر سکے تو پھر وہ کیا واپس دوبارہ اس کے پاس آ گیا، اس کا مال بھی اس کے پاس آ گیا تو فائدہ نہیں ہے. تو اگر وہ محنت کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور وہ سیریس ہے، سنجیدہ ہے، اس میں خیر ہے، صلاح ہے، تو آخری کس اقساط اس کو چھوڑ دی جائیں، وہ بھی کرے. اور معاشرہ مل کر، جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف بھی ہے اور ترغیب بھی دلائے گی. تو وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ. اور یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت قرینہ ہے. فرمایا کہ اللہ کا مال ہے جو تم نے دینا ہے، تمہارا مال نہیں ہے. اللہ کا مال شرعاً بھی ہوتا ہے اور قدراً بھی ہوتا ہے. مال تو اللہ کا دیا ہوا نا، سارا سب کا سب اللہ کا مال دیا ہوا، لیکن جو زکوٰۃ کا مال، جو زکوٰۃ تم نے نکالنی ہے، وہ تو شرعاً بھی اللہ کا مال ہے نا، تمہارا تو نہیں ہے. اور اسی طرح سے جہاں اللہ نے ترغیب دلائی ہے تو یہ مال شرعاً اللہ کے ہے نا سبحانہ و تعالیٰ.
کہ اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا تو کوئی اس پہ کمال نہیں ہے، تو اس مال کو ان غلاموں کی فلاح میں خرچ کرو تاکہ یہ آزاد ہو سکیں، جن میں خیر ہے، یہ معاشرے کا صالح حصہ بن سکیں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اور پھر ایک بہت ہی بڑے عیب کی طرف اشارہ فرمایا اور اس سے منع کر دیا. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، ایماءکم فتیاتکم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ امتی و عبدی ایسا کہنا درست نہیں ہے، حدیث میں منع فرمایا کہ بندہ کہے جی میرا بندہ، میرا عبد، میری امت، ٹھیک ہے، اس کی بجائے یہاں پہ ایسے لفظ ہے فتات، تو فتیات اس کی جمع ہے تو یہ بولنا بہتر ہے، البتہ کوئی اور دوسرا کہہ سکتا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء. اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بغاء، زنا پر. عرض کیا کہ بغاء کا مادہ جو ہے وہ کیا ہے کہ شدید طلب اور آرزو، جو انسان کو اگر برائی کے معنی میں ہے تو پھر حد سے تجاوز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی پھر حلال حد سے تجاوز ہو جاتا ہے. ان اردنا تحسنا، اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں. اچھا تو اگر پاک دامن نہ رہنا چاہیں پھر کر دو مجبور، اس سے مراد یہ نہیں ہے. تو قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ اس طرح کی جو شرط آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، بتانے کے لیے احترازی قید نہیں ہے کہ اگر یہ ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر اور اغلبی معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مجبور کہاں پر کیا جائے گا، تکرہ اکراہ کہاں پہ ہوگا، وہیں پہ ہوگا نا اکراہ جہاں پہ کوئی عموماً ایسا ہوتا، ہر جگہ نہیں، عموماً ایسا ہوگا کہ اکراہ وہاں پہ ہے جہاں پر کوئی پاک دامن رہنا چاہتا ہے اور آپ اسے مجبور کر رہے ہیں. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو اس پر مجبور مت کرو. کیوں مجبور نہ کرو؟ تمہارا مجبور کرنے میں تمہاری نیت ہو سکتی ہے لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم پھر وہی بات، یہ لتبتغوا کا مادہ پھر آ گیا، یہ 3 دفعہ اسی آیت میں استعمال ہوا ہے اور تینوں دفعہ مختلف معنی میں. یہ قرآن کی بلاغت ہے. مختلف معنی سے مراد یہ ہے کہ ان کے سیاقات مختلف ہیں لیکن مفہوم دیکھیے کتنا شاندار ہے. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، وہ بغاء پر تم ان کو ابھار رہے ہو اور تم خود بھی ابتغاء کر رہے ہو، کچھ فرق کوئی بھی نہیں ہے. ان کا کام زنا ہے اور تمہارا کام بھی اس طرح سے برا اور گندا کام ہے، حرام میں جو تم ابتغاء کر رہے ہو. اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا عارضی ساز و سامان. میں نے عارضی کا معنی اس لیے کیا ہے کہ عرض کا لفظ ہے، عرض وہ متاع ہوتا ہے جو عارضی ہوتا ہے، بہت معمولی سا، اور دنیا جو قریب کی چیز ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی اور پھر اپنے درجے اور رتبے کے اعتبار سے بھی چھوٹے درجے کی چیز ہے، گھٹیا آخرت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. ومن یکرہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا ان لوڈیوں کو، ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت دیکھیے. ابھی یہاں پر نکاح کے احکامات بیان ہوئے، مکاتبت کے احکامات بیان ہوئے، تو اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے کس طرح سے ان چیزوں میں اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاثۃ، غور فرمائیے گا حدیث پر، فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ ان کی مدد فرمائے. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر حق ہے، اللہ نے اپنا حق خود اپنے پر واجب کیا ہے، کسی نے نہیں کیا، اللہ نے خود اپنے پر حق جتلایا ہے. حق اللہ تعالی، حق علی اللہ تعالی عنہم، کہ اللہ ان کی مدد فرمائے. یعنی اللہ ان کی مدد فرمائے گا کس طرح سے؟ ان کو غنا عطا فرمائے گا، ان کی مصائب کو دور کرے گا، ان کی مالی بھی اور ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے گا، ان کے لیے راستے پیدا فرمائے گا. پہلا کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. دوسرا کون ہے؟ والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام مکاتب جس نے مکاتبت کا معاہدہ کیا ہے اور وہ مکاتبت کرنا چاہتا ہے، ادائیگی کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا کون ہے؟ والناکح الذی یرید العفاف. جناب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے محترم دوست، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، وہ خوش ہو جائیں. فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کے ذریعے عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہے. جی کدھر گئی رکاوٹیں اور مشکلیں مصیبتیں کہ نکاح کے لیے جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے. تو استطاعت کے خود ساختہ معیارات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پر حق ہے جو عفت، ہاں
جو اپنی عام زندگی میں عفیف نہیں ہے، پاک دامنی نہیں کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اللہ سے شکوہ نہ کرے، اور جو اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی نگاہ کی شرمگاہ کی، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے پاک دامن رکھ، میری راستہ آسان فرما، تو اللہ ان کے لیے راستہ آسان فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ مولوی باتیں کر چھوڑتے ہیں، نکاح کہاں ہوتا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرتے ہیں مولوی، یعنی دونوں طرف سے مولوی کی جان چھوٹتی نہیں ہے، 4 شادیاں بھی اس کی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ہے نا وہ دوسرے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آسان رکھا ہے، اس معاملے کو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ نکاح کے راستے میں رکاوٹیں ہماری خود ساختہ ہیں۔ جس معاشرے میں نکاح عام ہوتا ہے اس معاشرے میں حیا عام ہو جاتی ہے۔ نکاح آسان ہوتا ہے، شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نکاح جو ہے وہ اعظمها برکہ ایسرها مؤنہ، کہ وہ نکاح جو ہے سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جو خرچے کے اعتبار سے سب سے آسان ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الکاہن ولا مہر البغی، کہ 3 چیزیں خاص طور پر حدیث میں ذکر فرمائیں کہ وہ حرام ہیں، کتے کی خرید و فروخت کی جو آمدن ہے وہ، اور کاہن کی جو شیرینی ہے، جو کاہن ہوتا ہے نجومی، جو آپ کو آپ کے قسمت کے حال بتاتا ہے اور آپ کی مناسبت بتاتا ہے کہ یہ رشتہ کیسا رہے گا، مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ کیا ہوگا، فرمایا اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ ولا مہر البغی، اور اسی طرح سے زانیہ عورت کی کمائی بھی حرام ہے، اور جو اس کمائی سے فائدہ اٹھانے والا سید ہے، آقا ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہی کھا رہا نا پھر وہ۔ تو ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت، اب اس کی سند معلوم نہیں، لیکن بہرحال مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا منافق، رأس المنافقین، اس کی 2 لونڈیاں تھیں، تو ان کو وہ اس کام پر ابھارا کرتا تھا۔ یہ منافقین ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کی ہر سرشت گندی ہوتی ہے، خصلت ہی گندی ہوتی ہے ان کی۔ تو اس موقع پر جو ہے یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی، اور حکم جو ہے وہ عام ہے، العبرۃ بعموم اللفظ۔ ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، فرمایا کہ اگر ان کو مجبور کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور الرحیم ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ خوب رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ اگر مجبور ہو کر زنا بھی کرتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ پھر فرمایا آخری آیت آج کے درس کی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل فرمائی آپ کی طرف آیات مبینات، خوب کھول کر بیان کرنے والی آیات۔ یہ آیات قرآن کریم کی مبینات بھی ہیں، مبینات بھی ہیں، اور بینات بھی ہیں، تینوں صفات اس کی موجود ہیں، قرآن کے اندر ہی بیان ہوئی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ایک دوسری قرات میں مبینات بھی ہے کہ وہ آیتیں جو کھول کھول کر احکامات کو، حکمتوں کو بیان فرماتی ہیں، کرتی ہیں، مبینات جو خود بھی خوب روشن اور مبین ہے، واضح ہیں، روشن ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَثَلًا، تو نازل کیا آپ کی طرف ہم نے خوب کھول کر بیان کرنے والی آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی کچھ مثالیں، حالات و واقعات جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پھر نصیحت، عظیم نصیحت متقین کے لیے۔ موعظت کیا ہوتی ہے؟ موعظت وعظ ہے، وہ نصیحت اور وہ ذکر جو دلوں کو نرم کرتا ہے، جو ڈراتا ہے، جو ڈرانے والی چیز ہے، جو انسان کو کہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور اس کو دنیا سے بے رغبت کرتی ہے، موعظہ۔ لیکن یہ کس کے لیے موعظت بنتے ہیں؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ جس میں تقویٰ نہیں ہے، جس کا دل محل قابل نہیں ہے، قبول کرنے والا دل نہیں ہے، اس کے لیے موعظت نہیں رہتی، نہیں بنتی۔ آیات بینات، اس صورت کا آغاز ہوا تھا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، اور یہاں دوبارہ فرمایا کہ انزلنا الیکم آیات مبینات۔ تو سبحان اللہ، کتنے احکامات بیان فرمائے اللہ نے، ہم نے پڑھے، اور اللہ قبول فرمائے ہمارا بیان کرنا اور سننا، جس میں آپ دیکھیں کہ زنا کے، پھر اس میں رجم، اور اس کے بعد پھر یعنی اس میں جو حدود ہیں وہ بیان ہوئیں، اور قذف، اور اس کے بعد پھر اس میں حکمتیں تمام کے تمام، پھر اس کے بعد استئذان کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، نکاح کے احکامات ہیں، اور یہ تمام احکامات آیات مبینات ہیں۔
اور اسی طرح سے پھر سابقہ قوموں کے قصے بھی ہیں اس قرآن کریم میں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے, ان پر تہمت لگی, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی. تو یہ ساری چیزیں مثلا من الذین, ان کی مثالیں ہیں نا, مختلف مثالیں جو ملتی جلتی مثالیں. وموعظۃ للمتقین, اور اسی طرح سے پھر اس میں جو ہے وہ نصیحت بھی ہے اہل ایمان کے لیے, متقین کے لیے. تو جو انسان قرآن سے موعظت اور نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرے. اگر تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ قرآن اس کے لیے موعظت بن جائے گا. اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر یہ موعظت نہیں بنتا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول کے درس میں موجود تھے تو آپ نے ایسا خطاب فرمایا کہ ذرفت منہ العیون, کہ آنکھیں اس سے بہہ نکلیں اور دل رو پڑے, نرم ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول, ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ کا آخری خطاب ہے, کوئی جانے والا ہے تو وہ ایسا خطاب کرتا ہے, ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے. تو فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. اور تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہر چیز کا جو ہے وہ جوہر ہے اور مسلمان کا ایک سب سے عظیم خزانہ ہے. وباللہ تعالیٰ توفیق, وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد.